السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ لرننگ۔ آج میں ٹرانسلیشن کرنے جا رہا ہوں کلاس 9 کی یونٹ نمبر 5 دی مدینہ چارٹر، جس کا مطلب ہے میثاق مدینہ۔ تو چلیں ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہاں پہ ایک مائنڈ میپ بنا ہوا ہے جس سے آپ کو اس پورے چیپٹر کی سمری یہاں پہ آپ کو مل جائے گی کہ اس چیپٹر کے اندر کیا ریڈنگ کریں گے ہم۔ مدینہ کے اندر فریڈم اینڈ سیفٹی، آزادی تھی اور حفاظت تھی حقوق کی۔ لو اینڈ پیس، محبت تھی اور امن تھا۔ پیشنس اینڈ ٹالرنس، صبر تھا اور رواداری تھی۔ ٹالرنس رواداری یا برداشت تھی۔ ہیومینٹی اینڈ جسٹس، انسانیت اور انصاف۔ ریلیجیس ہارمونی، جو مذہبی ہم آہنگی تھی، ہر قسم کے مذاہب وہاں پہ موجود تھے۔ ریڈنگ پہ چلتے ہیں۔ وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹڈ ٹو مدینہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، دس سٹی واز انہیبیٹڈ، یہ شہر آباد تھا، بائی ڈفرینٹ سیکشنز آف پیپل، مختلف طبقات کے لوگوں سے، مختلف جو ہے قبائل کے لوگوں سے یہ آباد تھا۔ دے ور دی فیتھفل فالورز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی تھے۔ ہو ہیڈ abandoned، جنہوں نے چھوڑا، abandon کہتے ہیں چھوڑنے کو، اور abandoned چھوڑا۔ دی ٹائز، رشتے، آف کتھ اینڈ کن، بہت ہی قریبی رشتے، اینڈ فالوڈ ہم، کتھ اینڈ کن ریلیٹیوز کو کہتے ہیں، ان کے تعلقات کو انہوں نے توڑا۔ اینڈ فالوڈ ہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ دے ور نون ایز مہاجرین، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اور ہجرت کی وہ جانے جاتے ہیں مہاجرین کے نام سے، اور ریفیوجیز، یا جن کو انگلش میں ریفیوجیز کہا جاتا ہے اور اردو میں اور عربی میں مہاجرین۔ دی نیو کنورٹس آف مدینہ، نو مسلم جو تھے، نئے مسلمان ہونے والے لوگ مدینہ کے، ہو ہیڈ ہیلپڈ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے مدد کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھرو تھک اینڈ تھن۔ تھک اینڈ تھن ایک فریز ہے جس کا مطلب ہے گڈ اینڈ بیڈ ٹائمز، برے اور اچھے وقت میں۔ ور نون ایز انصار، وہ جانے جاتے ہیں انصار کے نام سے، اور ہیلپرز یا مددگار، مدد کرنے والوں کے نام سے۔ دی ادر کمیونٹیز لیونگ ان مدینہ، اس کے علاوہ جو دوسرے طبقات مدینہ کے اندر رہتے تھے، ور دی آئیڈل ورشپرز، وہ بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، اینڈ دا جیوز، اور یہودی تھے۔ ان آرڈر ٹو کریٹ ہارمنی اینڈ کوآپریشن، ہم آہنگی اور تعاون، یکجہتی اور تعاون پیدا کرنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ایبالشڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ختم کیے، دی ٹرائبل ڈسٹنکشن، جو قبائلی امتیاز تھا، جو قبائلی فرق تھا، اینڈ گروپڈ دی انہیبیٹنٹس، اور وہاں کے جو باشندے تھے، رہنے والے تھے مدینہ کے، ان کو اکٹھا کیا انڈر ون جنرل نیم، ایک عام نام کے نیچے، جو کہ انصار اور ہیلپرز، جو انصار یا مددگار ہے۔ کیونکہ وہاں مدینہ کے اندر مختلف قبائل آباد تھے تو وہ ایک دوسرے سے برتر سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو ختم کر کے ایک انصار کا نام انہیں دیا۔ ہی نیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، دیٹ گڈ ول، رضامندی، اینڈ سپورٹ، اور حمایت، آف آل دی سیکشنز آف پیپل، تمام قبائل کے لوگوں، تمام قسم کے لوگوں، ور نیسیسری، ان کی حمایت ضروری ہے، فار دی کریشن آف این اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست کے قیام کے لیے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیو دیٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، دیٹ ٹالرنس واز نیسیسری، رواداری ضروری ہے، وین ڈفرینٹ کمیونٹیز، جب مختلف طبقات، لیو ٹوگیدر، اکٹھے رہتے ہیں، ود دیز آبجیکٹیوز ان مائنڈ، ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اڈاپٹیڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرافٹیڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، تیار کیا، اے چارٹر، ایک میثاق، ایک معاہدہ، وچ از جنرلی نون ایز دی مدینہ چارٹر، جو عام طور پر جانا جاتا ہے میثاق مدینہ کے نام سے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج ہے،
جس کے اوپر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، سرخی لکھی ہوئی ہے، دی مین پوائنٹس آف چارٹر آر، اس معاہدے کے، اس میثاق کے جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں: all the communities signing the charter would form the common nationality، اس معاہدے پر دستخط کرنے والے تمام فرقے ایک ہی قوم تصور ہوں گے۔ if any signatory of the charter was attacked by an enemy، اگر دستخط کرنے والوں میں سے کسی کے اوپر بھی دشمن نے حملہ کیا، others would defend him، جو دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے قبائل ہیں، وہ اس کا دفاع کریں گے کلیکٹیولی، اکٹھے۔ دی مسلمز، مسلمان، دی جیوز، یہودی، اینڈ ادر کمیونٹیز، اور دوسرے جو طبقات تھے، آف دس ریپبلک، اس ملک کے، اس ریپبلک کے، شوڈ بی فری، وہ آزاد ہوں گے، ٹو پروفیس، منانے میں، دیئر اون ریسپیکٹیو ریلیجین، اپنے متعلقہ مذہب، اینڈ پرفارم ریلیجیس سیرمنیز، اور ادا کریں گے اپنی مذہبی تہوار۔ انڈیویجول اینڈ پرسنل اوفینسز، انفرادی اور ذاتی جرائم، آف ٹریویل نیچر، ٹریویل کہتے ہیں معمولی، نیچر قسم کے، آف اینی نان مسلم، کسی بھی غیر مسلم کے، وڈ بی ٹریٹڈ ایز سچ، ان کو ویسا ہی مانا جائے گا، تصور کیا جائے گا، اینڈ نو جنرل لائبلٹی، اور کوئی عام ذمہ داری وڈ فال آن دا کمیونٹی، معاشرے کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری، طبقے کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، ٹو وچ دی اوفینڈر بلانگڈ، جس سے وہ مجرم تعلق رکھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر ذاتی طور پہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، تو اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہوگی، نہ کہ اس کے قبیلے کے اوپر اس کی ذمہ داری جائے گی۔ دی اوپریسڈ شوڈ بی پروٹیکٹڈ، مظلوم کی حفاظت کی جائے گی، جو مظلوم ہوں گے ان کی حفاظت کی جائے گی۔ ہینس فورتھ کہتے ہیں ابھی سے، یہ ایک ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے، ہینس فورتھ، اس کا مطلب ہے ابھی سے، بلڈ شیڈ، خون ریزی، مرڈر، قتل، اینڈ وائلنس، تشدد، شوڈ بی حرام، وہ حرام مانا جائے گا، ان مدینہ کے اندر۔ آل ڈسپیوٹس، تمام جو تنازعات ہیں، شوڈ بی ریفرڈ، وہ بھیجے جائیں گے، فار ڈیسیجن، فیصلے کے لیے، ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دی رسول آف اللہ، تو تمام جو تنازعات ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کیے جائیں گے، ان کے پاس پیش کیے جائیں گے۔ دی امپورٹنس آف دی چارٹر لائز ان دا فیکٹ، اس میثاق کی، اس معاہدے کی جو حقیقت ہے وہ اس بات میں پوشیدہ ہے، دیٹ اٹ اناؤنسز، وہ یہ کہ یہ اعلان کرتا ہے معاہدہ، دی گریٹ پرنسپلز آف سیوک ایکویلٹی، شہری مساوات کے اصولوں کا، فریڈم آف ورشپ، عبادت کی آزادی کا، اینڈ ریلیجیس اینڈ ریشیل ٹالرنس، مذہبی اور نسلی رواداری کا، ان چیزوں کی حفاظت کا یہ اعلان کرتا ہے میثاق۔ دی پرنسپل کین آلسو بی سین ان دا پرسپیکٹیو آف دی کریشن آف پاکستان، یہ اصول قیام پاکستان کا جو نظریہ تھا، جو تناظر تھا، ان میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور فاؤنڈر، ہمارے بانی، قائد اعظم، کلیئرلی ٹولڈ ہز پیپل، انہوں نے صاف طور پر کیٹیگوریکلی اپنے لوگوں سے کہا تھا، یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کاسٹ، ذات سے، اور کریڈ یا نسل سے، وی آر آل ایکول، ہم سب برابر ہیں، سٹیزنز آف ون اسٹیٹ، ایک ریاست کے شہری۔ ان 1948 کے اندر، دی جنرل اسمبلی آف یونائٹڈ نیشنز، جو جنرل اسمبلی ہے اقوام متحدہ کی، یونینیمسلی، متفقہ طور پر، اڈاپٹیڈ، اختیار کیا، دی یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، یونیورسل کہتے ہیں عالمی، ڈکلریشن اعلامیہ، ہیومن رائٹس انسانی حقوق، تو یہ ایک اعلامیہ ہے، عالمی اعلامیہ ہے انسانی حقوق کا، جو یو این اے نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا۔ دی ڈکلریشن پروکلیمز دی ریلیجیس، یہ جو اعلامیہ ہے وہ اعلان کرتا ہے، دی ریلیجیس، مذہبی، پرسنل، ذاتی، سیوک، شہری، پولیٹیکل، سیاسی، اکنامک، معاشی، سوشل، معاشرتی، اینڈ کلچرل رائٹس، اور ثقافتی حقوق کا، آف ہیومن بینگز، انسانوں کے۔ دی انکارپوریشن آف دی کلازز، انکارپوریشن کہتے ہیں شمولیت کو، آف دی کلازز، یہ جو نکات تھے، آف مدینہ چارٹر،
میثاق مدینہ کے ان دا یونیورسل ڈکلریشن جو عالمی اعلامیہ تھا آف ہیومن رائٹس انسانی حقوق کا بائی یو این شوز یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ شوز یہ دکھاتی ہے دیٹ اسلام از دا گریٹسٹ پروٹیکٹر کہ اسلام عظیم محافظ ہے آف ہیومن رائٹس انسانی حقوق کا، بے شک اسلام جو ہے وہ عظیم محافظ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میثاق مدینہ کے نکات تھے ان کو یو این کے جو اعلامیہ تھا، یونیورسل ڈکلریشن تھا، اس کے اندر شامل کیا گیا، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام جو ہے انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا مذہب ہے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ پیج کے اوپر دی یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس جو عالمی اعلامیہ تھا انسانی حقوق کا۔ دس چارٹر واز اپرووڈ آن 10 دسمبر، یہ میثاق منظور ہوا 10 دسمبر 1948 کو، اینڈ میڈ پبلک، اور اس کو پبلک کیا گیا، اس کو منظر عام پر لایا گیا۔ دیر آر 30 پوائنٹس ان آل، اس کے کل 30 نکات تھے۔ A few are being mentioned here، چند کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہاں پہ ہے وی آر آل فری اینڈ ایکول، ہم سب آزاد اور برابر ہیں۔ وی آر آل بورن فری، ہم پیدائشی آزاد ہیں، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ وی آل ہیو آور اون تھاٹس اینڈ آئیڈیاز، ہم سب کے اپنے اپنے خیالات اور نظریات ہیں۔ وی شوڈ آل بی ٹریٹڈ ان دا سیم وے، ہم سب کے ساتھ یکساں برابر سلوک ہونا چاہیے۔ ڈونٹ ڈسکریمنیٹ، امتیاز نہ پیدا کرو، فرق نہ پیدا کرو۔ دیز رائٹس بلانگ ٹو ایوری باڈی وٹ ایور آور ڈفرینسز آر، ہمارے جو اختلافات ہیں چاہے جو بھی ہوں لیکن حقوق ہم سب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ حقوق جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے ہیں۔ وی آل ہیو دی رائٹ ٹو لیو، ہم سب کو جینے کا حق ہے، اینڈ ٹو لیو ان فریڈم اینڈ سیفٹی، آزادی اور حفاظت کے ساتھ جینے کا۔ نو باڈی ہیز اینی رائٹ ٹو ہرٹ اس اور ٹو ٹارچر اس، کسی کو بھی ہمیں نقصان دینے یا اذیت پہنچانے کا حق حاصل نہیں۔ وی آر آل پروٹیکٹیڈ بائی دا لا، قانون ہم سب کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دی لا از دا سیم فار ایوری باڈی، اٹ مسٹ ٹریٹ اس آل فیئرلی، قانون سب کے لیے ہے، اسے ہمارے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ وی آل ہیو دی رائٹ ٹو ٹیک پارٹ ان دا گورنمنٹ آف آور کنٹری، ہم سب کو ملک کے حکومتی امور چلانے میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ وی آل ہیو اے رائٹ ٹو لیڈ اے گڈ لائف، ہم سب کو حق حاصل ہے اچھی زندگی گزارنے کا۔ مدرز اینڈ چلڈرن، مائیں اور بچے۔ پیپل ہو آر اولڈ، لوگ جو بوڑھے ہیں۔ ان امپلائڈ، بے روزگار ہیں۔ آر ڈسیبلڈ، یا معذور ہیں۔ اینڈ آل ادر پیپل، اور باقی دوسرے لوگ۔ ہیو دی رائٹ، ان کو حق حاصل ہے۔ ٹو بی کیئر فار، کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ ایجوکیشن از اے رائٹ، تعلیم سب کا حق ہے۔ پرائمری ایجوکیشن شوڈ بی فری، جو بنیادی تعلیم ہے، پرائمری تعلیم ہے، مفت ہونی چاہیے۔ وی ہیو اے ڈیوٹی ٹو ادر پیپل، دوسرے لوگوں پر ہم حق رکھتے ہیں۔ اینڈ وی شوڈ پروٹیکٹ دی رائٹس اینڈ فریڈمز، اور ہمیں چاہیے کہ ان کے حقوق اور جو آزادیاں ہیں ان کی حفاظت کریں۔ تو یہاں پہ ایک ورڈ ہے ڈیوٹی، ڈیوٹی جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور رائٹ جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ ڈیوٹی مطلب کہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور رائٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا حق ہوتا ہے جو دوسروں نے ہمیں دینا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ دی چارٹر مدینہ کی ٹرانسلیشن مکمل ہو چکی ہے۔ مزید ٹرانسلیشن اور اسی طرح کی ایکسرسائزز کے لیے ہم سے جڑے رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔